السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج ہمارا اسلامیات کا لیکچر نمبر ہے 15، موضوعاتی مطالعہ، سبق نمبر 1 کا سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس۔ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بیان کیجیے۔ اسٹوڈینٹس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید کو دیگر آسمانی کتب کے مقابلے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ ہر لحاظ سے محفوظ کتاب ہے۔ قیامت تک کوئی شخص بھی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اور نہ ہی آج تک کوئی کر سکا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اسٹوڈینٹس، آپ کی بک میں یہ کویسچن جو ہے ایک پیراگراف کی صورت میں دیا گیا ہے۔ ہم نے یہاں اسی پیراگراف میں سے چھوٹی چھوٹی ہیڈ لائنز بنا کر پھر یہ سوال کر رہے ہیں تاکہ یہ اور آسان ہو جائے۔ پہلی ہیڈ لائن ہم نے یہاں دی ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورۃ الحجر میں آیت نمبر 9 میں ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں وعدہ اسی طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا حرف کا بھی فرق نہیں ہے، بلکہ قرآن کی زبان کو بھی زندہ جاوید بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو زبان ہے اس کو بھی زندہ جاوید بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دوسری ہیڈ لائن دیں گے، عہد نبوی اور حفاظت قرآن مجید۔ عہد نبوی میں کیا طریقہ کار تھا؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ نزول وحی میں دیکھیں، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھ کر سنا دیتے۔ اکثر صحابہ کرام قرآن مجید کی آیات کو فوراً حفظ کر لیتے، یعنی یاد کر لیتے۔ اس کے علاوہ کچھ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو لکھنے پر بھی مامور کر رکھا تھا، یعنی کہ لکھنے کی بھی ذمہ داری سونپی ہوئی تھی۔ جو قرآن پاک لکھتے تھے ان صحابہ کو کاتبین وحی کہتے ہیں۔ ان کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کاتبین وحی کے نام لکھیں تو آپ اس میں خلفائے راشدین کے نیم رائٹ کر سکتے ہو، چاروں خلفاء کے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، ان کے علاوہ حضرت زبیر ہیں، حضرت ابی بن کعب وغیرہ اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے وحی کی کتابت، کہ قرآن مجید جو لکھا جا رہا تھا وہ کیسے لکھا جاتا تھا۔ قرآن مجید زیادہ تر کھجور کی چھال، چمڑے کے ٹکڑوں اور پتھر کی تختیوں پر لکھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کی یہ بھی رہنمائی فرماتے تھے کہ کون سی سورت کس سورت کے بعد آئے گی یا کس سورت میں کس آیت کو لکھنا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک جگہ مقرر تھی، لکھنے کے بعد ان جو عبارات وہ جو ہوتی تھیں، جن چیزوں پر لکھا جاتا تھا ان کو اس پر لکھنے کے بعد عبارات دوسرے مسجد نبوی میں ایک جگہ مقرر کر دی گئی تھی جہاں وہ رکھ دی جاتی تھی۔ دوسرے صحابہ کرام وہاں سے نقل کر کے اسے لے جاتے، وہاں سے یاد کر لیتے یا لکھ لیتے دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے حفظ قرآن۔ حفظ قرآن میں ایک صورت یہ بھی تھی کہ قرآن پاک کے نازل شدہ حصوں کو پانچوں نمازوں میں تلاوت کی جاتی تھی۔ جیسے آج بھی ہم دیکھیں، ہم پانچوں نمازوں میں قرآن پاک کے مختلف آیات یا صورتیں تلاوت کرتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ان صورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جوں قرآن پاک نازل ہوتا گیا، ساتھ ساتھ لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اکثر امہات المومنین اور بہت سے صحابہ کرام، یعنی ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، صحابیات، جن کو یہ قرآن پاک حفظ ہو چکا تھا، اور کچھ صحابہ نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھیں۔ اب آ جاتا ہے عہد صدیقی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحالت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کر دیا۔
آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ اسٹوڈنٹس، عہد صدیقی میں کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جن میں مسلمہ کاذب بھی ایک تھا۔ اس کے خلاف جنگ یمامہ عہد صدیقی میں ہوئی، جس میں بہت سارے صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے، جس کی بنا پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خدشہ ہوا کہ کہیں اگر اسی طرح صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک کے ضیاع کا خدشہ ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت ابوبکر صدیق کی توجہ جو ہے اس طرف مبذول کروائی، اس طرف دلوائی کہ ہم قرآن پاک کو ایک مکمل کتاب کی شکل میں محفوظ کر لیں۔ اسی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے جتنے بھی اجزاء تھے ان کو ایک مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کیا، اکٹھا کیا اور ان کو محفوظ کر کے ایک کتابی شکل دے دی۔ اس کے بعد آ جائے گا عہد عثمانی اور حفاظت قرآن۔ ان کے دور میں قرات کا اختلاف رونما ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اسلامی سلطنت کا دائرہ بہت وسیع ہوا تو اہل عرب اور اہل عجم کی قرات میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت عثمان نے مسلمانوں کو اس اختلاف سے بچانے کے لیے عہد صدیقی کے صحیفوں کو بنیاد بنا کر قریشی قرات کے مطابق قرآن کو دوبارہ مرتب کروایا۔ عہد صدیقی کے صحیفوں سے مراد یعنی جو حضرت ابوبکر صدیق نے یکجا کیے تھے ان کو حضرت عثمان نے قریشی قرات کے مطابق قرآن کو دوبارہ مرتب کروانے کے بعد اس کی بہت ساری نقول تیار کروائیں، جن میں سے ایک صحیفہ یعنی ایک نقل جو تھی وہ مدینہ منورہ میں رکھی اور ایک صحیفہ ہر صوبے کے مرکز میں بھیج دیا کیونکہ سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان کو ان کے اسی کارنامے کی وجہ سے جامع القرآن کہتے ہیں۔ آج تک قرآن مجید اسی شکل میں موجود ہے جسے حضرت عثمان نے مدون کروایا تھا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ نے اس کویسچن کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ آپ کی بک میں یہ پیراگراف کی شکل میں دیا گیا ہے، لیکن یہاں میں نے آپ کو ہیڈ لائنز کے ذریعے کروایا ہے، سارا کے ساتھ ہیڈ لائنز کے ساتھ کروایا ہے تاکہ یہ مزید آسان ہو جائے۔ اوکے، اللہ حافظ۔